تو اقرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے جو وہ افراد جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں سے تھوڑا سا بہت دور ہیں یا پھر ان کہہ لیجیے کہ جنہیں ہلکی پھلکی سانس لینے کی اجازت ہے سکون مال کے ساتھ، ان پر یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی نقل و حرکت پر غور رکھیں ورنہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو ایک پریشر ٹیکٹس ہو سکتے ہیں ملٹری ٹرائل والا معاملہ؟ اچھا میں بھی اس کا ہیپوتھیٹیکل جواب بھی دینے کی کوشش کروں گی، اصل حقائق تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس بیان کے جو انہوں نے اس میں بات کی، آپ دو اینگلز ویسے تو دونوں پارٹیز لے سکتی ہیں. انہوں نے کہا نہ ہم کسی کے حق میں ہیں نہ کسی کی مخالفت میں ہیں، تو نون لیگ والے کہہ سکتے ہیں یار کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم تو سیم پیج پہ بار بار ہم اعلان بھی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور تحریک انصاف والے خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب ہم جنرل فیض کی بات کرتے ہیں تو اب کئی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے ساتھ بھی ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور خود بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ شاید ان کا ٹرائل کیا جائے گا. اب سوال یہاں پر یہ انہیں خدشہ کیوں ہے؟ کسی کو خدشہ یا الارم یا خطرے کی گھنٹی تبھی ان کے لیے بجتی ہے نا جب انہیں کوئی پس پردہ ایسے راز ہوں یا کوئی ایسی باتیں ہوں جس کا انہیں شک ہو کہ یہ اگر آؤٹ ہو گئیں تو میرے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ذکر کیا اس میں ایک بات تو بہت کلیئر تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس کے اندر کڑی جڑی یا آپ کا اگر ثابت ہوا کہ آپ کا کوئی لنک ہے تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا. تو یہ کلیئر ڈائریکشن تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. مجھے یہ بظاہر فیل یہ آئی کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو کسی بھی طرح انڈو نہیں کر سکتے. اور دوسری ایک بات اور بھی کہ جہاں پر ویسے تو ایسا میرے ساتھ ساری سینئرز موجود ہیں اور اس میں اس بات کا وہ اس کو انڈورس بھی شاید کر لیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے آج تک ہسٹری کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا نیوٹرل رہا ہو. 1975 کے بعد سے ہی جب ہم نے 71 کے بعد سے ہی ہم نے الیکشنز جب بھی دیکھے، اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتی بھی رہی ہے، کسی کے خلاف بھی رہی ہے، اور ایک تھرڈ پارٹی کریٹ کرتی بھی رہی ہے. یہ ہمیشہ سے رول رہا ہے اور آپ اسے انڈو نہیں کر سکتے. اب تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے مذاکرات کرنے ہیں جناب جہاں پر طاقت کا محور ہے، جہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، اس بیان کے بعد کیا انہیں اس رٹ کو لگانا چاہیے، اس ضد پر قائم رہنا چاہیے، یا پھر سیاسی دروازوں کا رخ کرنا چاہیے؟ تو پھر رضوان رضی صاحب مجھے یہ بتائیے، جیسے اقرا بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت نظر آیا تو ہو بھی سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو جائے. مجھے یہ بتائے گا کہ پھر جمہوریت پسند لوگ جو ہیں وہ ایک اور عوامی لیڈر کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں؟ دیکھیے اس میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ذریعاب اور اسار رانا کو اس بات کا اس قدر یقین کیوں ہے کہ ملٹری ٹرائل جب ہوگا تو اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی گردن ہی بجے گی، اور اگر ملٹری ٹرائل ہو گیا تو بانی پی ٹی آئی کو لٹکانے کا ہی مقصد ہوگا. رضی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے میرے کس حرف سے، میرے کس جملے سے آپ کو یہ احساس ہوا؟ یہی جو آپ نے سوال، آپ اپنے سوال کی ساخت جو ہے اسے کاغذ پہ لکھیے گا. اور میں نے کاغذ پہ لکھا ہے، آپ آئیے گا میں آپ کو دکھاؤں گی. سر ہیپوتھیٹیکل سوال ہی سمجھیں آپ بھی. لیکن اب میری بھی بات سن لیجیے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، چلے مجھے اور اسار رانا صاحب کو ایسا لگتا ہے، آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا کہ ملٹری ٹرائل اگر ہو جاتا ہے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کے پاس ایسی کون سا دعویٰ ہے، کون سی گیدر سینگی جو مجھے کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ کون سی دلیل ہے کہ میں پہلے یہ فیصلہ کر کے اس کے اوپر پروگرام کرنے بیٹھ جاؤں کہ ان کو لٹکایا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے. سر یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو فوج کو ہم سے یہ کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فوج کا اپنا معاملہ ہے، فوج پکڑے بندہ اور لے جائے. اور حنیف عباسی صاحب بھی مختلف جگہوں پہ ٹاک شو میں رضی اگر یہ شورٹی دے رہے ہیں، اگر رضی یہ شورٹی دے رہے ہیں کہ پھانسی نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، تو سمجھ لینا کہ انہوں نے ترجمانی کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ بھئی نہیں ہوگے، فیصلہ کون قوت ہیں یہ. دیکھیے رانا صاحب پچھلی دفعہ بھی بات کر کے نکل گئے اور میں نے رسپانس کرنا تھا. دیکھیے رانا صاحب کی تمام توقعات اور مطالبات پورے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف سیاست دانوں کی باری نہیں آنی چاہیے، کسی اور کی بھی بلی چڑھنی چاہیے. تو چڑھ چکی ہے نا. ایک صاحب جو ہیں ان کی گردن ناپی جا رہی ہے. اب ان کی گردن میں سے جو کچھ نکل رہا ہے ان کے گلے میں سے اس کی کاؤنٹنگ تو ہوگی نا بھائی کہ آپ نے کیا کیا کچھ کھایا ہے. سارس جس طرح سارس کے گلے میں سے نکالی جاتی ہیں مچھلیاں گن گن کے، اس طرح ان کے بھی نکالی جا رہی ہیں، اور اس گنتی کے ساتھ اور بھی کوئی کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو اپنا رانا صاحب آپ کو مبارک ہو، نہ صرف کہ اس دفعہ سیاستدان
ही नहीं फंस रहे बल्कि बाकी लोग भी इसी रोक के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए। दूसरी बात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े वाज़ेह अंदाज में चलिए, आपने ये श्योरिटी बात दे दी, क्लैरिटी के मेहरबानी। साथ कह दी गई कि 9 मई के साथ जो शख्स भी जुड़ा हुआ है, कम वट में, वो भले वो हाजिर सर्विस है, रिटायर है, भले वो किसी भी सरकारी ओहदे पर है, बिल्कुल ये अल्फाज थे। उसको काफी नहीं के अंदर इशार राना की आपकी आवाज जो है वो काफी कट रही है।